الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی گفتگو ہوئی۔ آج اس ٹاپک پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آج یہ معاشرے کا المیہ یہ ہے، معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی یہ بن چکی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی۔ تو ان کے کچھ اسباب جمعہ کی نشست میں بھی آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، اور کچھ مزید جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر مکمل طور پر مکمل اگر نہ ہو سکے تو دوبارہ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بتائیں گے ضرور کہ اولاد کی تربیت آخر ہوتی کیسے ہے۔ سب سے پہلے اولاد کی نافرمانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کی جو کمائی ہے، جو رزق وہ کما رہے ہیں، یعنی جس سے ان کے پیٹ کی پرورش کر رہے ہیں اولاد کی، اس رزق کی کیفیت کیا ہے، آیا وہ خالصتاً حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ حلال نہیں ہوگا تو اولاد کی تربیت کے اندر بہت سارا فرق آئے گا۔ آپ میں سب کو نہیں کہتا، لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، کمائی جیسی بھی ہو وہ اولاد کا اور بیوی بچوں کا پیٹ پال لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے اور بچے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، نافرمانی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس پر ہر بندہ اپنی کمائی پر غور کرے، وہ جاب کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا دہاڑی مزدوری والا ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس کو اپنی کمائی پر غور و فکر کرنا چاہیے اگر اس کی اولاد نافرمان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جناب حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بچے تھے، ان کی تربیت ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، انہوں نے بھی تربیت فرمائی۔ اب ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے کہ کل کو اپنے آباء و اجداد کا، اپنے والدین کا، اپنے نانا کا جو بھرم ہے، جو عزت ہے، جو دین ہے، وہ بچانے کے لیے اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ وہ اپنی گردنیں بھی کٹوا دے، لیکن دوسری بات نہ کرے کہ ہمارے نانا نے ہمارے لیے کیا کیا یا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آج سب سے بڑا معاشرے کا المیہ کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کی تربیت آخر کیسے کریں۔ تو اب انہی کا بچپن دیکھیں اور سیدہ کائنات کی پرورش دیکھیں۔ سیدہ کائنات روایات میں آتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی نا، تو باوضو ہو کر پاکیزہ حالت کے اندر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ تو گویا جو والدین ہیں ان کی پاکیزگی کا بھی اولاد کی تربیت کے اندر بہت سارا اثر ہے۔ آج ہم لوگ معاشرے کے اندر پاکیزگی دور کی بات، باوضو رہنا دور کی بات، ہم لوگ تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بغیر شرعی عذر کے، ہم لوگ اور بھی بہت سارے اعمال جو کرنے چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا منفی اثر جو ہے وہ اولاد کی تربیت پر، اولاد کے مزاج کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ اب جب اولاد والدین کو دیکھے گی کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں ہے، ابا جی کو، اماں جی کو روزہ بھی نہیں ہے، اور گھر کے اور بھی جتنے معاملات ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہے، تو ظاہر ہے اولاد اپنے گھر سے تربیت حاصل کرتی ہے۔ جب گھر کی تربیت اور گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا تو اولاد بھی اسی ماحول میں پروان چڑھتے چڑھتے اسی تربیت کے اندر اپنی طبیعت کو ڈھال لے گی اور بڑے ہو کر وہ نافرمان بنے گی۔ اب ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور اولاد کی تربیت کرنی ہے۔
تب جا کر سب سے پہلے تو رزق حلال ہو، اس کے بعد نیک اعمال جتنے بھی انسان کے ذمے ہیں، فرائض تو لازم ہے، اس سے تو کوئی رعایت والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی حق ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جتنے واجبات ہیں، سنن ہیں، یا اور انسان کی زندگی میں ضروریات ہیں، وہ پوری کرنی چاہیے۔ یہ پوری ہوں گی تو اولاد کی تربیت کے اندر فرق نہیں آئے گا، اولاد آپ کی بات مانے گی، اولاد آپ کا کہنا مانے گی۔ جب کہنا مان لے گی تو ظاہر ہے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی، پھر وہی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ دعا یہ ہے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، نیک و صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین تمام جتنے بھی صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولاد کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔